کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلی حضرت کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بریلی سے مدینہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، اس میں درود پاک کی فضیلت ترمذی شریف حدیث نمبر 2465 کے حوالے سے لکھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رباعیات رضا ماہ سفر المظفر کے سلسلے میں حاضری ہے۔ آپ کی آمد کو، آپ کی حاضری کو، آپ کی تشریف آوری کو اور آپ کے سلسلے کو دیکھنے کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 5942، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیتیں جس قدر بڑھاتے جائیں گے ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب پانے کے لیے اول تاخیر شرکت کی نیت کیجیے، ذکر مصطفیٰ، علم دین کی تعظیم کے لیے حتی الامکان دوزانوں بیٹھ کر سننے کی نیت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس ماہ مبارک کی 25 سفر المظفر کو سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو مدنی چینل اس سلسلے جو پیش کر رہا ہے اس کے کڑی رباعیات رضا ہے۔ 4 مصرے جس کلام میں ہوتے ہیں، جس نظم میں ہوتے ہیں اسے رباعی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی رباعیاں بہت پیاری پیاری ہیں، عشق رسول پر مشتمل ہیں، حمدیاں ہیں اور نصیحت کے مدنی پھول بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ خوب سیکھنا نصیب ہوگا۔ لکھتے ہیں دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ سبحان اللہ۔ آفت کیا ہے؟ دنیا۔ مولا، مولا جو لفظ ہے اس کے اگر آپ لغت میں ڈکشنری میں میننگز دیکھیں گے، معنی دیکھیں گے تو آپ کو ڈھیر معنی ملیں گے۔ آقا، سردار، مالک اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی کہتے ہیں، غلام کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں مراد اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دنیا میں ہر آفت سے یعنی ہر مصیبت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، نہیں وہاں بھی آخرت میں بھی کوئی رنج نہ ہو۔ بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میری حاضری ہو، آپ کے در کی میری حاضری ہو، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ یا اللہ عز و جل اس وقت تو مجھے ایمان پر اٹھا لینا، ایمان پر موت دے دینا۔ دنیا کے کیا معنی ہیں؟ دنیا کیا ہے؟ نیکی کی دعوت میرے شیخ طریقت کی عظیم تصنیف ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 260 پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا دنیا کیا ہے، دنیا دار کسے کہتے ہیں وغیرہ۔ امیر اہل سنت نے اس میں کافی تفصیلاً لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں کئی جگہ دنیا کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے یہ بتایا ہے۔ ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں، شہد دکھائے زہر پلائے
اس مردار پہ کیا للچایا، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ شہد، دنیا شہد اب سمجھتے ہیں بہت میٹھا مشروب ہے، تو شہد دکھائے زہر پلائے، کون؟ دنیا۔ اس کا جو مزہ ہے، ذائقہ ہے، یہ در حقیقت وہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے۔ یہ دنیا دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے، قاتل ہے۔ جو اس سے محبت کرتا ہے دنیا اس کو قتل کر دیتی ہے۔ ڈائن ہے، شوہر کش ہے، شوہر کش، اپنے شوہر کو ہلاک کرنے والی، کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرے اور وہ بیوی اس کو ہلاک کر دے، قتل کر دے، تو اس کو کہیں گے شوہر کش۔ یہ دنیا جو اس کے خامند ہے، یعنی اس سے محبت کرنے والے، اس کے خاطر مرنے والے ہیں، دن رات اس کے چکر میں مست ہیں، یہ دنیا اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی والی، یہ مردار ہے۔ اور مردار سے ویسے تو ہمیں دیکھے تو نفرت ہوتی ہے اور وہ آدمی اس سے کراہیت کرتا ہے، لیکن دنیا سے کراہیت نہیں ہوتی اور اس میں مست ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے۔ جبھی تو نمازیں جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، بلکہ بہت ساروں سے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، چہرہ سنت کے مطابق نہیں بنایا جاتا، لباس سنت کے مطابق نہیں اپنایا جاتا، علم دین حاصل نہیں کیا جاتا، آخرت کی تیاری نہیں کی جاتی، قرآن پاک پڑھا نہیں جاتا، عمل کیا نہیں جاتا، صلہ رحمی کے معاملات کیے نہیں جاتے، گھر میں مدنی ماحول بنایا نہیں جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ آخرت سے غفلت اور دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت آپ دنیا کو لفٹ نہیں کراتے تھے، اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈر، ایک نان مسلم غیر مسلم لیڈر اعلی حضرت کی بارگاہ میں وہ ملنے کا پیغام بھیجتے ہیں، تو آپ نے پیغام دیا، وہ مجھ سے کسی دینی مسئلے پر بات کریں گے یا دنیاوی معاملات پر؟ دنیاوی معاملات میں کیا حصہ لوں، میں نے اپنی دنیا چھوڑ رکھی ہے۔ تو آپ نے بہت اچھے انداز سے اس لیڈر کو ملاقات سے منع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر ہے 2329، ہوشیار رہو، دنیا لعنتی چیز ہے، اور جو کچھ دنیا میں وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے کس کے؟ سنی، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس چیز کے جو رب تعالیٰ کے قریب کر دے، اور عالم اور طالب علم کے۔ اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو رب کے قریب کرتی ہے، عالم جو علم دین رکھتے ہیں، علم دین سکھاتے ہیں، اور طالب علم جو علم دین سیکھتے ہیں، ان کے علاوہ۔ اب اس حدیث کی شرح جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت المناجی جلد 7 صفحہ 17 پر لکھی، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ جو چیز اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ رسول سے غافل کر دے۔ اگر بال بچے اللہ رسول سے غافل کر دیں، یہ دنیا ہے۔ دکان اللہ رسول سے غافل کر دے، دنیا ہے۔ کاروبار اللہ رسول سے غافل کر دے، دنیا ہے۔ دوستی، یاری، منصب، شہرت وغیرہ وغیرہ، جو چیز اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں، یا جو اللہ و رسول کی ناراضی کا سبب ہو وہ دنیا ہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اب جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب بنے وہ بھی دنیا ہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید لکھتے ہیں، بال بچوں کی پرورش، غذا، لباس، گھر وغیرہ شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے حاصل کرنا سنت انبیاء کرام ہے علیہم الصلاۃ والسلام، دنیا نہیں۔ بچوں کی پرورش کرنی ہے، غذا کا حصول کرنا ہے، لباس پہننا ہے، گھر وغیرہ بنانا ہے، یہ شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اگر حاصل کرے تو نبیوں کی سنت ہے، یہ دنیا تھوڑی۔ بہرحال بیٹھو جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ تو ایمان کے خاتمے پر بھی اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں، اور آج ایمان کی حفاظت کی فکر ختم ہوتی چلی جا رہی۔ اس کے لیے اعمال بھی ہیں، اوراد بھی ہیں، مگر اس کی ایسا لگتا ہے کسی کو پڑی نہیں۔
یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو ہے اس میں صفحہ نمبر 9، صفحہ نمبر 672، صفحہ نمبر 673 وغیرہ میں پڑھ لیجئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ برے خاتمے کے 4 اسباب، یہ برے خاتمے کے اسباب جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، وہاں سے یہ مضمون جو ہے یہ پڑھ لیجئے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان میں کیا کیا علماء نے بیان کیا، یہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور دنیا جو اللہ رسول کی یاد سے غافل کر دے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے برکت سے ہمیں دین و دنیا کی خوبیاں نصیب فرمائے۔ آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا بات اعلیٰ